فیصل بھائی، بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت اتنی مضبوط ہے کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی حکومت اتنی مضبوط رہی ہو۔ اور ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کرسی اس وقت بہت مضبوط ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ٹرمپ کی آپ کو سپورٹ حاصل ہو اور امریکہ کی آپ کو سپورٹ حاصل ہو تو یہی کانفیڈنس ہونا چاہیے جو شہباز شریف صاحب کا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف پچھلے 84 سے 96 گھنٹوں کا اگر آپ حساب نکال لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی اس حکومت کے لیے کون کون سی سبکی اور شرمندگی، رسوائی اور پسپائی ہے جو ان کے حصے میں آئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے پہلے جب یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ میں ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں، تو بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو وہ پوائنٹس نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر کو بات کرتے ہیں تو یہ حکومت کا جو ہے وہ آفیشیل سٹانس ہوتا ہے، حکومت کی آفیشیل پوزیشن ہوتی ہے، اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ جو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے شہباز شریف کو رسوا کر دیا، اسحاق ڈار نے، نواز شریف صاحب کے سمدی اسحاق ڈار نے، یہ کہہ کر کہ جناب یہ تو وہ نکات ہی نہیں ہیں جن پہ ہم نے اتفاق کیا تھا، یہ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا پلان ہے۔ لیکن سوال پھر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیتے یہ وہ پلان نہیں ہے جس پہ آپ نے ایگری کیا تھا، تو کیا شہباز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹ واپس لیا ہے؟ آپ نے تو واپس نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد حماس جو ہے وہ انہوں نے ایک رد عمل دیا، اور وہ بڑا محتاط سا رد عمل ہے۔ انہوں نے ایک چیز کے اوپر کہا کہ ہم اتفاق کرتے ہیں، اور جس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ بہت عرصے سے کہتے تھے کہ آپ ہماری جرگمالی چھوڑ دیں، ہم آپ کی چھوڑ دیتے۔ تو جو اصل چیزیں تھیں اس پہ تو انہوں نے اتفاق کی نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ ٹھوک دیا۔ پھر دوسری شہباز شریف صاحب کے لیے شرمندگی کا سبب بنا جو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ شمع جنیجو میری دستخطوں سے وہاں نہیں گئی، اس کو تو شہباز شریف لے کر گئے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ ایئر فورس 1 جہاز میں بیٹھ کر گئی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز گول کر کے اسحاق ڈار صاحب انہوں نے جواب نہیں دیا کہ جو شمع جنیجو نے کہا کہ میرے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکرٹ فائلز تک اس کی رسائی ہے، یہ چیز ان کے گلے پڑے گی۔ سائفر والا تو جھوٹا کیس تھا نا، یہ سچا کیس ہے جو ان کے گلے پڑے گا، کیونکہ کنفیشن ہے، اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سمجھیں، اس کا اعتراف سمجھیں، اس دعوے کو، اس ٹویٹ کو کہ ہاں مجھے پرائم منسٹر پاکستان کی سیکرٹ فائل تک رسائی حاصل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے جو اسرائیل کے لیے لابنگ کرتی ہے خاتون۔ تو یہ دوسری شہباز شریف صاحب کے لیے شرمندگی اور رسوائی۔ پھر تیسری شرمندگی اور رسوائی اور پسپائی شہباز شریف صاحب کے حصے میں یہ آئی کہ وزیروں نے آ کے اور ڈھول اٹھا لی اور بجانے شروع کر دیا کہ اوہ شہباز شریف صاحب کی جو وہ ہے اسپیچ ہے UNGA والی، وہ 1.2 ملین لوگوں نے دیکھ لیا، 12 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا۔ او خدا کے بندے، کوئی خدا کا خوف کرو، کیوں اس طرح سے جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں؟ مطلب تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ستارے گردش میں، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے احساسات اور جذبات تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ میں کیا بتاؤں، آپ ساروں کو پتہ ہے۔ وہ بھی یہ پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کہ وہ انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ اس پہ لگائی ہوئی تھی، انہوں نے ایڈ کے اوپر لگائی تھی، سپانسر کیا ہوا تھا، کروڑوں روپے لگا کے، اور یہ ویوز لے رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، کروڑوں روپے لگا کے یوٹیوب پہ اشتہار۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میری ویڈیو ویسے 40-50 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میں یوٹیوب کو پیسے دوں اور کہوں کہ باقی جو خواتین گھر میں بیٹھ کے کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور دیگر چینلز کے اوپر، تو انٹرٹینمنٹ کے چینلز کے اوپر، تو اس ڈرامے کے اوپر اشتہار میری ویڈیو کا چلا دیں تاکہ وہ میری ویڈیو آئے سامنے، اور وہ جب اس کو دیکھیں تو ایک ویو پڑ جائے، اور اس طرح سے میں اپنے ویوز جو ہیں وہ 10 لاکھ تک لے جاؤں۔ خدا کا خوف کریں، 2 لاکھ لوگوں نے، 1.5-2 لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی، اور باقی انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے اور انہوں نے جو ہے اس کے ویوز 1.2 ملین تک، اور آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے ہوں گے، کیونکہ مسئلہ وہ تھا کہ شہباز شریف کو دکھانا ہے کہ وہ عمران خان کی طرح پاپولر ہے۔ کوئی اللہ کا خوف کریں، کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی عقل سے کام لیں، مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ مطلب دنیا میں کوئی مجھے بتائیں جس کا ایوریج آئی کو لیول ہو، وہ یہ بات مانے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان کے بعد پاکستان کے دوسرے ہی چلیں، آپ کہیں کہ پاپولر لیڈر ہے؟ کوئی اللہ کا خوف کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنی سبکی کرواتے ہیں؟ کیوں آپ اپنی رسوائی کرواتے ہیں؟ کیوں آپ اپنی پسپائی کرواتے ہیں؟ مطلب آپ کو کوئی احساس نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا تیسرا۔ اب چوتھا آپ دیکھ لیں کہ جو کل کی خبر ہے جو شہباز رانا صاحب کی ہے کہ IMF نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، انہوں نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈیٹے میں فرق جو ہے وہ انہوں نے ڈالا ہے، اور وہ پکڑے گئے۔ اچھا، یہ پکڑے کیسے گئے ہیں؟ 2 ادارے ہیں پاکستان میں۔ ایک ادارہ وہ ہے جس کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی چیزیں امپورٹ ہو کر آئی ہیں، درآمد ہو کر آئی ہیں، جو پاکستان کے باہر سے منگوائی گئی ہیں۔
اور کس کی مالیت کتنی ہے. ایک ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے ادارہ، جو کہتا ہے کہ یہ اگر گاڑی مثال کے طور پہ آئی ہے تو یہ گاڑی اتنے کروڑ کی ہے، اس کے اوپر اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس بنتا ہے، ایک وہ ڈیٹا ہوتا ہے. اس میں فرق آ گیا جناب $11 ارب کا، یعنی 3000 ارب سے زیادہ کا. $11 ارب کا مطلب ہے کہ 3000 ارب کا تقریباً جو ہے وہ فرق آ گیا. اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ امپورٹ کم دکھا رہے ہیں اور ایکسپورٹ زیادہ دکھا رہے ہیں، اور بظاہر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ استحکام آ گیا ہے. اور یعنی کیونکہ یہ جیسے پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس کے پاس کیا اس کے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں پیسے کمانے کی. ظاہر ہے یہ ایک ہوتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر کے پیسہ کما رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ٹیکس کلیکشن کر رہا ہوتا ہے، ایکسپورٹ کر کے کما رہا ہوتا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہوتی ہے، اوورسیز پاکستانی یا اس ملک کے جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ پیسے بھیجے رہتے ہیں. اب اس حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس حکومت کو ایک تو یہ فائدہ ضرور ہوا ہے نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی پچھلے 3 سال میں کوئی 35-40 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے، تو اس لیے وہ اگر $100 بھی بھیجے ہر ان میں سے، وہ جو 35-40 لاکھ لوگ ہیں، تو آپ امیجن کریں نا کتنا پیسہ بن جاتا ہے. ایک تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ وہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں، جن اوورسیز پاکستانی کو یہ غدار بھی کہتے ہیں، ملک دشمن بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور انہی کے پیسوں پہ یہ پل بھی رہے ہیں. تو ایک تو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم مینج کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ انہوں نے ڈیٹا ہی غلط دیا ہے آئی ایم ایف کو. انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کہ آپ جو ہے جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی امپورٹ ہے ان میں انہوں نے فرق بتا دیا، آپ کی واردات پکڑی گئی ہے. تو یہ ایک ان کے لیے جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہے. اب دیکھیں آئی ایم ایف ان کو کس طرح تک لے کر جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز یہ زیادہ خراب ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ٹرمپ سے ہماری یاری ہے، اور ٹرمپ اور امریکہ سے یاری ہو تو کیا آئی ایم ایف کیا بیچتا ہے. ٹرمپ ادھر سے اور امریکہ ایک میسج کرے گا تو سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا اور پھر اس طرح سے دیکھیں یہ عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ سب کچھ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ خود ریکارڈنگ کے اوپر آئی ایم ایف کو ساری بریفنگ دے رہے ہیں. مطلب ریکارڈنگ کا کیا تعلق ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ لیکن یہ ساری بریفنگ دے رہے ہیں. مطلب ان کو کوئی مطلب اصل میں ان کو مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کے لوگ بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتے، انٹرنیشنل ادارے بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فگر فجنگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب نے بیان الفی لکھ کے دیا تھا کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں. پھر آپ وہ آڈیو یاد کریں جو پرائم منسٹر آفس کی آئی تھی، جس میں وہ توقیر شاہ کون کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے تو وہ بڑے ماہر ہیں ان چیزوں کے، وہ کر لیں گے. وہ مریم نواز صاحبہ کی کے بیٹے کا کوئی امپورٹ ہونی تھی انڈیا سے، کچھ چیزیں امپورٹ ہونی تھیں، وہ والے معاملات. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ یہ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں. پاکستان سے جو کمپنیز جا رہی ہیں وہ لسٹ آپ دیکھ چکے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اب آ گئی ہے کہ کون کون سی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکی ہیں. باقی چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں، باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اب نجم سیٹھی سے بڑا اس نظام کا سپورٹر ہے، نجم سیٹھی سے بڑا کوئی نون لیگ کا حامی ہے، نجم سیٹھی سے بڑا اس حکومت کا کوئی سپورٹر ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل میں ان کا پروگرام سن رہا تھا پرسوں. وہ کہتے ہیں جی کیوں بڑی بڑی کمپنیز پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہر دوسرے مہینے کو نیا ایس آر او آ جاتا ہے، کوئی نیا قانون آ جاتا ہے. دوسرا یہاں پہ جو پروسیس ہے وہ بڑا لینتھی بھی ہے، اس کے اندر مسئلے بھی ہیں کہ کوئی یہاں پہ اگر جائز کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی ہرڈلز ہیں. پھر اسی طرح سے آپ جو دیکھ لیں کہ جو کاسٹ ہے کوئی بھی پاکستان میں بزنس کرنے کی، جو انرجی پرائسز ہیں، جو گیس کی پرائسز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. پھر یہاں پہ کرپشن لوٹ مار بہت زیادہ ہے. یہاں پہ مطلب بھتہ لینے والے بہت زیادہ ہیں. تو یہ اس وجہ سے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، کمپنیز ہیں، چھوڑ کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز کا نجم سیٹھی صاحب نے ذکر نہیں کیا، سیاسی عدم استحکام. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ جب کو پروجیکٹ یہاں پہ لگانا چاہتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اور لگا لیں. وہ کہتے ہیں آج تو ہم ان کو پیسے دے دیں گے، لیکن ان کا تو یہ نہیں پتا کہ یہ سسٹم مہینے چلے گا، 2 مہینے چلے گا، 3-4 مہینے چلے گا. جب یہ سسٹم گرے گا اور عوام کی حکمرانی آئے گی اور قانون کی حکمرانی آئے گی تو احتساب تو ہونا ہے. جتنی یہ 2 نمبری ہیں انسانوں کا احتساب ہونا ہے. تو اس لیے وہ پھر چھوڑ کے جا رہی ہیں کمپنیز. تو یہ سارے معاملات کی صورتحال ہے جو کہ بہت اس حکومت کے لیے امبیرسنگ ہے، اور ایک کے بعد ایک شرمندگی، رسوائی اور پسپائی ہے. لیکن یہ جھوٹے دعوے جتنے مرضی کرتے رہے عوام کو پتہ ہے. ابھی آپ چھوڑیں نا، آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو اس کا آپ دیکھ لیں یہ جو ہوا ہے کیا کہتے ہیں اس کا، یہ میڈیسن مہنگی ہو گئی، اچھی خاصی میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ادویات مہنگی ہو گئی ہیں. آپ غذائی قلت کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں. آپ نے امپورٹس جو ہیں وہ بڑھانی ہے. پھر ہاں مجھے آخری بات یاد آ گئی، انہوں نے ابھی آئی ایم ایف کو کیا کہا ہے. آپ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں. انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ سر جی
इस साल $5 अरब रेमिटेंस से ज़्यादा आएंगी। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा सर आपने देखा नहीं है, सैलाब ने तबाह कर दिया पंजाब पूरे को, साउथ पंजाब को बर्बाद कर दिया, बह गए जानवर, घर बह गए, फसलें बह गई हैं। ये जो जनूबी पंजाब वाले हैं ना, इनके मजदूर ये सऊदी अरब में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूएई, इधर उधर ये सारे मजदूरियाँ करते हैं उधर जाके, जनूबी पंजाब वाले इन इलाकों के लोग। तो उधर अब वो डबल जो है ना वो मेहनत करेंगे, ज़्यादा पैसा भेजेंगे अपने घर वालों को, क्योंकि घर बह गए हैं, इनकी फसलें बह गई, इनके जानवर बह गए हैं। तो वो सर क्योंकि ज़्यादा पैसे भेजेंगे ना जनूबी पंजाब वाले जो मजदूर हैं बाहर, तो रेमिटेंसेस ज़्यादा आएंगी। इनकी ज़हनी हालत का आप अंदाज़ा लगाएं। ये सैलाब को भी अपनी मकरूह चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और IMF को बता रहे हैं कि क्योंकि सैलाब आया है, तबाह और बर्बाद हो गए जनूबी पंजाब के लोग, ये अलीपुर के लोग, मुजफ्फरगढ़ के लोग, ये जलालपुर के लोग, ये इन इलाकों के लोग बर्बाद हो गए, झंग के लोग बर्बाद हो गए। तो अब इनके जो बाहर मजदूर है ना, जो मजदूरी करते हैं सराइकी, और ये जनूबी पंजाब वाले जो पंजाबी भी हैं, जनूबी पंजाब में सराइकी तो नहीं है सारे, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, तो ये मजदूरी करते हैं जाके। अब वो ज़्यादा मजदूरी करेंगे, ज़्यादा घर वालों को पैसे भेजेंगे ताकि यहाँ घरों की तामीर हो, तो हमें $4-5 अरब ज़्यादा आएगा। सर ये हालात हैं इनके, ये इनकी ज़हनी हालत है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। मिशन नूर के बाद मिशन दरूद का ऐलान कर दिया गया है। ये एक्टिविटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इस पे बड़ा फोकस है, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। गो के ये बात जहन में रखें कि इसको अनाउंस करने वाले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं हैं, और ना ही ये एक्टिविटी तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी है। देखें, एक तो मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि कल सुबह तक मैं आपको उस हवाले से अपडेट करूँ और आपको बताऊं कि मेरी इत्तला ये है कि आज़ाद कश्मीर के तर्ज का एक फोरम जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है मुल्क भर में, और जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो तबकात हैं उनके जो इशूज़ हैं उन तमाम इशूज़ को लिख कर और एक तहरीक का जो है वो आगाज़ किया जाए। इमरान खान साहब को आप सुन चुके हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को कहा कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। 2 चीज़ें इमरान खान साहब ने प्रेडिक्ट की हैं। उन्होंने कहा कि एक तो पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी और तहरीक इंसाफ को वोट देगी, बावजूद इसके कि हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया है। हमारे उम्मीदवार भी A और B कैटेगरी के नहीं हैं, लेकिन जो भी जिसको भी मैं सपोर्ट करूंगा लोग उसको वोट देंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि आपने देखा कि फिर 8 फरवरी को इंतखाब नहीं था, इनकलाब आया। अब इमरान खान साहब ने 2 चीजें प्रेडिक्ट की हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा को कहा कि जाकर कह दो, बता दो कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं ये देख रहा हूं जेल से बैठकर कि पाकिस्तान के अंदर भी नेपाल जैसी सूरत हाल होगी, लोग निकलेंगे अपने हकूक के लिए इस हुकूमत के खिलाफ। और दूसरी इमरान खान साहब ने प्रेडिक्शन की, उन्होंने कहा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर और KPK की काबीना के दीगर जो वज़रा हैं ये KPK में नहीं रह सकेंगे, इनको आके इस्लामाबाद में पनाह लेनी पड़ेगी। तो अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इमरान खान ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तो उसी तर्ज का यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो मेरी इत्तला है कि एक इस तरह की एक चीज़ जो है वो होने जा रही है। वो कौन करने जा रहा है इस पर मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कल सुबह तक आपको अपडेट करूँ। लेकिन ये जो मिशन दरूद है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, इससे पहले आपने देखा कि मिशन नूर जब अहमद अली खान ने अनाउंस किया, कनाडा में है और पाकिस्तान से जिस तरह से वो गए आप सबको पता ही है, और उन्होंने मिशन नूर अनाउंस किया। और मिशन नूर जब उन्होंने अनाउंस किया तो पहले उसको किसी ने मतलब उसको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी ने उस तरह से उस पर फोकस नहीं किया। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर जो सिंसियर लोग हैं, मतलब सलमान अकमल राजा साहब पे आप बाकी तनकीद कर सकते हैं कि उनकी जिस तरह से आप कोई पॉलिसी है, कोई लाएमल है, कोई उसके ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन सलमान अकमल राजा साहब के ऊपर आप ये एतराज़ नहीं कर सकते कि वो इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं या वो इमरान खान के साथ बेवफाई कर रहे हैं। ये एतराज़ आप नहीं कर सकते। सलमान अकमल राजा साहब भी इसमें आ गए, अलीमा खानम साहबा भी इसमें आ गई, मतलब सब जो सिंसियर लोग थे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर इमरान खान के साथ, वो सारे इस मुहिम के अंदर इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, जब वो इस मुहिम में इन्वॉल्व हो गए और ये मुहिम चलती रही, मिशन नूर की बात कर रहा हूँ, तो होता यह है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात, हफ्ते वाले दिन 9 बजे अजानें दी जानी थी। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है, जो रिपोर्ट ये बताती है कि जनाब 15 करोड़ व्यूज हैं मिशन नूर के ऊपर, और ये एक ऑर्गेनिक कैंपेन बन चुकी है, ये एक लीडरलेस चीज है, और इसमें लोग इन्वॉल्व है, आम आदमी इन्वॉल्व है, और हर बंदा लीडर बना हुआ है। जो भी टिकटॉक के ऊपर वीडियो कर रहा है, जो फेसबुक के ऊपर कर रहा है, जो इंस्टा के ऊपर कर रहा है, जो यूट्यूब के ऊपर कर रहा है, सब व्हाट्सएप ग्रुपों में ये चल रहा है, टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडिंग में है, आम आदमी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। जब ये सारी बात हुई तो बड़ा एक जो है ना वो हलचल मच गई, एक जलजला सा आ गया सिस्टम के अंदर, और फौरी तौर पे कहा गया कि जनाब इसको रुकवाएं,
پھر اس کو رکوانے کے لیے جس طرح سے بھونڈے انداز میں اس کو رکوانے کی کوشش کی گئی اس میں اور تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تحریک انصاف کے 4-5 لیڈر جو ہیں وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے، اور وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے اور ان کی کریڈیبلٹی اب اس طرح سے بحال نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا بھی دیتا ہوں۔ پہلی بار شاید میں نے یہ پہلے کسی ایک آدھ انٹرویو میں بات کی ہے، لیکن میں نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی، میں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ کس کس کو اپروچ کیا گیا تھا تحریک انصاف کے لیڈرز کی جانب سے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا اور کہا کہ یہ مشن نور جو ہے یہ قادیانیوں کی کمپین ہے، اور یہ تو قادیانیوں کا دن ہے اور قادیانیوں کی ایکٹیویٹی ہے۔ تو تحریک انصاف کے 3-4 لیڈرز اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ فون گھمانا شروع کرتے ہیں تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کو، اور ایک کال وہ کرتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو وہ کال کرتے ہیں، 3-4 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں کال اور کہتے ہیں علامہ صاحب یہ تو قادیانیوں کا معاملہ ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ قادیانیوں کا معاملہ ہے، لیکن مجھے آپ 5 منٹ دیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب احمد علی خان کو کال کرتے ہیں، بھائی تم کون ہو کیا ہو، اس سے بات کرتے ہیں، اس کا موقف لیتے ہیں۔ پھر احمد علی خان بتاتے ہیں کہ اس میں ان کے ساتھ اور کون کون انوالو ہیں۔ پھر ان میں سے 4-5 لوگوں کو تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کی فیملیز کو جانتے ہیں۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بیک کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو قادیانی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ اور پھر احمد علی خان کا بھی ویڈیو پیغام آ جاتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور کوئی میرا قادیانیت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو چابی والے کھلونے تھے تحریک انصاف کے اندر، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو رکوانا ہے، وہ بضد رہے، انہوں نے ٹویٹس کر دیں اور دباؤ ڈالا، اور یہاں تک کہ بیسٹر گور صاحب نے بھی اس کو ڈس آن کر دیا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، علیمہ خانم صاحبہ، ان سب نے آن کیا۔ لیکن سب کو پتا ہے کہ اس کا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ پریشانی یہ ہو گئی تھی کہ یہ ایک لیڈر لیس چیز ہے، تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کی، اور اس وقت پاکستان کے اندر ہر اس چیز کو بہت فوکس کیا جاتا ہے جو لیڈر لیس ہو۔ آپ دیکھیں سری لنکا میں جو کچھ ہوا وہ لیڈر لیس تھا، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ لیڈر لیس تھا، نیپال میں جو کچھ ہوا وہ لیڈر لیس تھا، اور ان تینوں جگہوں پہ یوتھ جو ہے وہ ایکٹیو تھی، تینوں جگہوں کے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایکٹیو تھے۔ اور اسی طرح سے اے جے کے میں آپ دیکھیں لیڈر لیس کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اس تحریک میں انوالو تھا، اے جے کے میں وہ سپورٹ کر رہے تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اے جے کے میں بھی جیسے ہمارے ہاں ادھر پاکستان میں 80-90% سپورٹ عمران خان کی ہے، تو اے جے کے میں بھی عمران خان کی سپورٹ ہے، جی بی میں بھی 80-90% عمران خان اور مجلس اتحاد المسلمین کی سپورٹ ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو بطور پولیٹیکل پارٹی انہوں نے نہیں آنے دیا، اے جے کے والوں نے، انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ ساری چیزیں کی جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل چھاپ نہیں تھی۔ تو اس لیے اس چیز کو بہت فوکس کیا گیا کہ 15 کروڑ سوشل میڈیا پہ ویوز ہو چکے ہیں، آرگینک کمپین بن گئی ہے، لیڈر لیس ہے، تو اس کو رکوایا جائے۔ خیر، رکوانے کی کوشش ناکام ہو گئی، اور وہ جو معاملہ تھا، میں ایسے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں اگر مطلب مجھے اجازت ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اذانیں دی ہیں، لیکن کچھ نے کہا ہم نے مطلب ان فیملیز کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے، کچھ نے کہا ہم نے ویڈیوز تو بنائی ہیں، اپنی فیملی کے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کی ہیں، لیکن ہم نے پبلک نہیں کی، نہ ہم نے کرنی ہے، کیونکہ وہ مختلف اہم جگہوں پہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر نہیں چاہتے کہ ان کے لیے مسائل ہوں۔ میں خود اس دن میں نے اپنے موبائل میں 3 جو جرنلسٹ ہیں ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی، اور ان تینوں نے کہا کہ آپ نے ان کو کہیں لگانا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو اس اذان کو لگا کے ویوز لینا مقصد نہیں ہے، ہمارا اس کو لگانے کا مقصد یہ ہے، اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ ایکٹیویٹی بہت کامیاب ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خود وہاں پہ اذان دی، وہ بہت ہی خوبصورت ایک ویڈیو تھی جس کی سب سے زیادہ جو وائرل بھی ہوئی۔ اور میں نے پوچھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے لوگوں سے، میں نے کہا جی علامہ صاحب آپ لوگوں نے تو نہیں بتایا تھا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ اذان دیں گے، آپ نے کہا کہ علامہ صاحب تو اس کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں، لیکن علامہ صاحب کے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ اذان دیں گے، تو علامہ صاحب نے خود اذان دی ہے۔ انہوں نے مجھے علامہ صاحب کے قریبی لوگوں نے بتایا، جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، کہ جب یہ ایک الزام لگ گیا کہ یہ قادیانیوں کی کمپین ہے، تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ایک مومنٹم بنا دیا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، میں اب سب کے نام نہیں لے سکتا، ظاہر ہے آپ ان سب کے نام جانتے ہیں، جو احمد علی خان کے اس کاز کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ ان سب کو جانتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، 30-40 اکاؤنٹس ہیں، میں کس کس کا نام لوں، تو انہوں نے، اور آپ ان سارے چہروں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس مہم کو آگے بڑھایا۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ اگر میں، انہوں نے، علامہ صاحب کی ٹیم نے کہا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ میں اس لیے خود اذان دے رہا ہوں تاکہ ان کے اوپر چھاپ نہ لگے کہ یہ قادیانیت والا معاملہ ہے۔ تو لیکن پریشانی خاصی ہوئی کہ ایک لیڈر لیس تحریک، اچھا پھر اس میں تحریک انصاف کو انوالو کر دیا گیا نا، یعنی تحریک انصاف نے اینڈ پہ آ کے آنرشپ لے لی کہ ہاں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں،
اب یہ مشن نور نہیں ہے، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ اس نام سے ہوگا، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ لیڈر لیس تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز لیڈر لیس نہ ہو۔ تو خیر اب احمد علی خان نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے، اور وہ ہے مشن درود۔ اور جو پوسٹر ہے، جو گرافک ہے، جو دعوت نامہ ہے، اس کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر کیٹیگوری کا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کے اندر میں نام کسی کا نہیں لیتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گالیاں پڑھواتے ہیں، لیکن وہ جو چابی والے کھلونے تھے تحریک انصاف کے اندر، جو کہہ رہے تھے کہ قادیانیوں والا معاملہ ہے، اب تو یہ مشن درود ہے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم آخری نبی ہیں، تو آپ اس کو تو آپ سپورٹ کرو نا، آپ کرو نا اس کو سپورٹ۔ آپ سپورٹ نہیں کر رہے، آپ اس لیے سپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت بھی آپ بدنیتی کے ساتھ یہ کر رہے تھے، آپ کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے۔ تو اب دوسری بڑی ایکٹیویٹی ہے، اور اس بار انہوں نے ٹائم چینج کیا ہے۔ جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد 10 اکتوبر کو بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، گلی محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے باہر، مارکیٹوں کے اندر، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، کھیتوں میں، ہر جگہ کے اوپر لوگ جہاں پہ بھی موجود ہوں گے وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، دعا کریں گے، اور یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ مشن اذان کے اندر تو یہ تھا نا کہ کیونکہ اس کو آپ کچھ بھی کہیے لیکن کچھ نہ کچھ اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا تھا، لوگوں کے اندر ایک ڈر آ گیا تھا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ میں نے اذان تو دی ہے لیکن میں نے اس کو اس لیے سوشل میڈیا پہ نہیں لگایا کہ یار اس کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ یہ قادیانیوں کی ایکٹیویٹی ہے، میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ کہیں ایسے میرے اوپر الزام نہ لگ جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد جو احمد علی خان نے اور ان کے دوستوں نے جو اناؤنس کیا مشن درود، یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بننے جا رہی ہے۔ اور آپ اس بار دیکھیں گے کہ ہزاروں ویڈیوز آپ دیکھیں گے، لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ درود ان پہ بھیجیں گے، ان پہ سلام بھیجیں گے، نعتیں پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور یہ بڑی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے اوپر حکومت کے اندر پریشانی یہ ہے کہ لیڈر لیس چیز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ تحریک انصاف بطور جماعت کچھ نہیں کر پا رہی، کوئی ان کے پاس لائے عمل نہیں ہے، لیکن چند نوجوان جو چابی والے کھلونے نہیں ہیں، احمد علی خان اور ان کے ساتھی، وہ مینج نہیں ہو سکتے، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتے، وہ ڈر نہیں سکتے، وہ جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بننے جا رہی ہے۔ اور یہ کس کے نام ہے؟ ایک تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر دعا کرنی ہے، اور درود شریف کے بغیر تو کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ ادھر یکجہتی بھی ہوگا، اور پاکستان کے لوگ اعلان کریں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری حکومت چاہے ٹرمپ کے ساتھ ہے، ہماری حکومت چاہے نیتن یاہو کے پلان کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن ہم بطور مسلمان، ہم بطور انسان، چاہے کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، پاکستانی ہے اور اس کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے، وہ بھی انسانیت کے ناطے غزہ کے ساتھ ہے۔ تو ہر پاکستانی غزہ کے ساتھ ہے۔ اس دن یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین کے جھنڈے ہوں، پاکستان کے جھنڈے ہوں، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ تو اس کا جو مشن درود ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے، ان پہ درود بھیجنا ہے، ان پہ سلام بھیجنا ہے، اور آپ نے دعائیں کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس بات کا آپ نے عہد وفا کرنا ہے کہ ہم آپ کی امت کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم آزاد کشمیر والوں کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو وہ عروج، مقام اور مرتبہ عطا کرے جس کی ہر پاکستانی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی 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 ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، اور ابھی کل سے آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر سینکڑوں ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی، پھر ہزاروں میں بدل جائیں گی، اور ایک بار پھر آپ کو یہ بڑا ہی کامیاب ایونٹ نظر آئے گا۔ اور بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشانی صرف ایک ہے کہ لیڈر لیس کوئی چیز کامیاب نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی مشن نور، جس کا نام پی ٹی آئی نے مجھے حکم اذاں کر دیا، لیکن نہ تو وہ قادیانیوں کا ایونٹ تھا، نہ کوئی ایسا معاملہ تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ چابی والے کھلونے نے اس کو کنٹروورشل بنایا، جن کو منہ کی کھانی پڑی۔ ایکٹیویٹی تو کامیاب ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو الزام ہے وہ کسی پہ یہی الزام ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ یہ بہت خوفناک الزام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں مذہبی جو جنونیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
تو کسی کے اوپر جھوٹا بھی الزام لگ جائے تو اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کی مطلب اس کو بہت سال لگ جاتے ہیں اس الزام کو دھونے میں، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف نے خود یہ کہہ دیا، ان کے یعنی تحریک انصاف کے لیڈرز نے کہہ دیا کہ یہ ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں، قادیانیوں کا معاملہ ہے، تو پھر باقی تو بات ہی نہیں رہ جاتی تھی نا. لیکن اب مشن درود یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بننے جا رہی ہے، اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اب یہ نوجوان جو ہیں جن کو مشن نور کے اندر بڑی کامیابی ملی اور مشن درود میں اس سے بڑی کامیابی ملے گی، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ایکٹیویٹی لانچ کریں گے اور کرتے کرتے یہ لوگوں کا ایسا مومنٹم بنا دیں گے کہ کسی وقت بھی اگر انہوں نے سڑکوں پر آنے کی کال دے دی تو وہ کامیاب کال ہو سکتی ہے. اس لیے یہ پریشانی ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ذریعے کنٹرول جو ہے نا وہ احتجاج ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا اکتوبر والا احتجاج تھا وہ کنٹرول تھا، علی امین گنڈا پور صاحب آئے، غائب ہوئے، احتجاج ختم. 26 نومبر کنٹرولڈ، لوگ کمیٹڈ تھے، لوگ عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، ختم. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے اور لوگوں کے اندر اضطراب تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ لاوا پھٹ جائے گا، ٹریگر ہو جائے گی کوئی چیز، لوگ نکل آئیں گے خود سے، تو اس کا کیا کیا گیا؟ اس وقت ایک مذہبی جماعت کو کہا گیا، اس کو چابی دی گئی